بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اما بعد، الحمدللہ جس طرح کے ساتھ ہی سامعین جانتے ہیں، یہ ہفتہ وار دروس کی نشست ہے جس میں ہم نے پچھلے کچھ ہفتوں سے آغاز کیا ہے شیخ الاسلام الامام المجدد محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ کی کتب کا، اور اس پر جو تشریحات ہم نے منتخب کی ہیں وہ وقت حاضر کے مفتی اعظم سعودی عرب الشیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ کے ہیں، اور ہم شرح تفسیر کلمہ توحید کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور ہم اس مقام پر پہنچے تھے جہاں پر شیخ صالح الفوزان نے مختصراً جو شروط ہیں لا الہ الا اللہ کی ان کا ذکر کیا تھا، لیکن ہم نے چاہا کہ اس کا مزید تھوڑا تفصیل بیان ہو جائے، تو اس میں ہم نے ہمارے شیخ سالم بامحرز حافظہ اللہ، جو کہ یمن کے مشائخ میں سے ہیں، ہمارے علماء میں سے ہیں، جو ریاض میں رہائش پذیر ہیں، ان کی تشریح ہے شروط لا الہ الا اللہ کی، اس کا ہم نے مطالعہ اس میں شامل کیا ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے پہلی دو جو شرائط ہیں لا الہ الا اللہ کی، یعنی کہ العلم اور یقین، اس کا مطالعہ کیا تھا۔ آج کی نشست میں ہم جو تیسری شرط ہے لا الہ الا اللہ کی، اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ تیسری جو شرط ہے لا الہ الا اللہ کی وہ ہے اخلاص، جو کہ منافی ہے شرک کے۔ تو اخلاص جو ہے، شیخ فرماتے ہیں حافظہ اللہ کہ وہ انسان کے قول میں ہو، اور وہ اس کو اپناتے ہوئے کسی اور کی طرف نہ مڑے، اور نہ ہی کسی کو دکھلاوے کے لیے اس کو کہے یا اسے اپنائے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کو، اور نہ ہی اس میں نفاق ہو، اور نہ ہی کسی قسم کا دکھاوا، اور وہ اس کلمے کو نہ کہے سوائے خالص اللہ تعالی کے لیے۔ تو اس کلمے کو نہ تو بطور ریا کہا جائے گا، نہ اس کو لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کہا جائے گا، جس طرح کے منافقین کیا کرتے تھے جب وہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، اور اس سے ان کی مراد ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو دکھلاوا کرنا، جس طرح کہ اللہ عز و جل نے سورۃ النساء میں ذکر کیا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو یخادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، کہ بے شک جو منافقین ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور اللہ انہیں دھوکہ دیتا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی سے اٹھتے ہیں، يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اور وہ اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر بہت کم۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان منافقین کا وصف بیان کیا سورۃ البقرہ میں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور وہ جب ایمان والوں سے ملتے تھے یعنی کہ منافقین، تو وہ کہا کرتے تھے ہم ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، اور جب وہ اپنے شیطانوں کے ساتھ خلوت میں ہوتے، ان سے علیحدہ ہوتے، تو وہ یہ کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مزاح کر رہے تھے۔ تو یہ جو لوگ ہیں منافقین، یہ لا الہ الا اللہ کہا کرتے تھے ریا کے طور پر، دکھلانے کے لیے، تو یہ اہل نفاق ہیں۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا جو ہے وہ اسے خالصاً اللہ تعالی کے لیے کہے، نہ کہ ریاکاری سے اور نہ ہی نفاق سے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ البینہ میں فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ یعنی کہ شیخ فرماتے ہیں
کہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص بنانا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس فرمان میں بھی یہی پیغام ہے، الا للہ الدین الخالص. تو کیا اللہ ہی کے لیے دین خالص نہیں؟ جہاں تک اس دین کا تعلق ہے جس میں ریاکاری ہو، جس میں دکھلاوا ہو، جس میں نفاق ہو، تو یہ پھر اللہ کے لیے نہیں ہوتا. اور اس کا جو صاحب ہوتا ہے، اس کو کرنے والا، ایسے دین کو اپنانے والا، وہ شرک اصغر، شرک خفی یا شرک اکبر کے درمیان ڈگمگاتا ہے. اور یہ جو شرک ہے نفاق والی شرک ہے. اور اسی طرح صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سے آپ کی شفاعت کے تعلق سے لے کر سب سے زیادہ خوشبخت کون ہوگا قیامت والے روز؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک، کہ میں نے یہ گمان کیا تھا اے ابو ہریرہ کہ تم سے پہلے مجھ سے اس بارے میں کوئی اور نہیں پوچھے گا. لما رأیت من حرصک علی الحدیث، جو میں نے تم سے حرص دیکھی ہے حدیث کے تعلق سے، یعنی میرا جو بیان ہے، میں جو دین اسلام بیان کرتا ہوں اس کے تعلق سے جو تم میں نے حرص پائی ہے. اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، روز قیامت میری شفاعت سے کو لے کر سب سے زیادہ خوش بخت لوگ وہ ہوں گے، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا، کلمہ توحید، یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، خالص اپنے دل سے یا اپنی جان سے. اور اسے روایت کیا ہے امام بخاری نے. تو شیخ فرماتے ہیں دیکھیں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خالصا من قلبہ، کہ وہ لا الہ الا اللہ کہے خالص اپنے دل سے، نہ کہ کسی کو دکھلانے کے لیے، نہ ہی نفاق سے، بلکہ وہ اپنے دل کے خلوص سے اسے کہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اخلاص کو لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے گن دیا اس حدیث میں. یہ دلیل ہے کہ اخلاص لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ہے، کہ یہ جو کلمہ ہے یہ اس کو کہنے والے کے دل سے پھوٹے، اللہ کے لیے خلوص اپناتے ہوئے. اور جب وہ یہ کلمہ کہے تو اس سے اس کی دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز اس کا ارادہ نہ ہو، بلکہ وہ اسے خالصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجہ کے لیے کہے. اور جو خلوص ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ صفا ہوتی ہے. شیخ فرماتے ہیں یعنی خالص چیز، یعنی کسی بھی ملاوٹ سے پاک، نقا، صاف ستھری، جس میں کسی شرک کا، کسی ریاکاری کا شائبہ نہ ہو، بلکہ وہ خالص ایمان کی بنا پر ہو. تو اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ یہ جو کلمہ ہے اللہ تعالی کے لیے خلوص دل سے کہے. اور جو اخلاص ہے وہ رب العالمین کے لیے ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کوئی شرک نہیں جائز، نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مقصد بنانا جائز ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، انا اغنى الشرکاء عن الشرک، کہ میں شریک کیے جانے والوں میں سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں، شریک کیے جانے والوں میں سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، تو جس کسی نے بھی ایسا عمل کیا جس میں اس نے شرک کیا، میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا، تو میں اسے اور اس کے عمل کو ترک کر دوں گا، میں اسے اور اس کے شرک والے عمل کو ترک کر دوں گا. اور یہ جو حدیث ہے اسے امام مسلم نے روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. تو اخلاص جو ہے اس کی جگہ دل ہے، اور اس کا جو چشمہ ہے وہ بھی دل ہے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کسی نے بھی لا الہ الا اللہ کہا خالصا من قلبہ، اپنے دل سے، تو وہ میری شفاعت کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوشبخت ہوگا قیامت والے دن.
اگلی شرط جو چوتھی شرط ہے وہ ہے صدق، جو منافی ہے، جس کا الٹ ہے جھوٹ، کذب. تو یہ لا الہ الا اللہ کی چوتھی شرائط میں سے چوتھی شرط ہے. اور وہ کیا ہے کہ اس کو کہنے والا، لا الہ الا اللہ کو کہنے والا، اسے اپنے دل کی سچائی سے کہے. مطلب یہ کہ وہ اسے اپنی زبان سے کہے اور اس کے جو بدن کے حصے ہیں وہ اس کی تصدیق کریں، وہ اس پر عمل کریں. تو وہ اس کی زبان سے اس طرح نہ نکلے کہ جو اس کے منافی قول ہے وہ اس کی نفی کرے. تو یہ جو مسئلہ ہے یہ صرف قول کا نہیں، محض قول کا نہیں کہ انسان زبان سے اسے تلفظ کرے، بلکہ اسے دل کی سچائی سے کہے اور عمل جو ہے وہ ظاہری طور پر اس کی تصدیق کریں. اسی لیے ایک اور حدیث میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ بے شک اللہ نہ تمہاری صورتوں کی طرف دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کی طرف دیکھتا ہے، ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے. اور یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی ہے. تو شیخ آگے مزید فرماتے ہیں جو صوفی گمراہ کن لوگ ہوتے ہیں، جو حقیقتاً جاہل لوگ ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو تمہارے دلوں کی طرف ہی دیکھتا ہے فقط. یہاں پر رک جاتے ہیں، اللہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. تو جو اگلا لفظ ہے حدیث کا کہ اور اللہ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، وہ لفظ کو تلفظ نہیں کرتے یہ لوگ، کیونکہ جو اعمال کا لفظ ہے وہ صداقت کی طرف دلالت کرتا ہے، انسان کی سچائی کی طرف دلالت کرتا ہے. تو اسی لیے آپ بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے سوائے ان کے کہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا خاص رحم کرے کہ وہ آپ کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھیں گے، وہ آپ کے ساتھ عرفہ میں حج بھی کریں گے، وہ آپ کے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھیں گے، وہ آپ کے ساتھ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صلاۃ و سلام بھی بھیجیں گے، اور وہ لا الہ الا اللہ بھی کہیں گے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ مسجدوں میں ہوتے ہیں کہ جب وہ مسجد سے نکلتے ہیں تو پھر وہ قبوں کی طرف جاتے ہیں، یعنی مزاروں کی طرف، اور وہ اولیاء کرام کی طرف جاتے ہیں ان کے زعم میں، یعنی ان کے گمان کے مطابق، اور وہ وہاں پر جا کے ان مزاروں پر ان ولیوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ان کے سامنے ذبح کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز مانگتے ہیں، اور ان کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں، اور ان کی قبروں کی ارد گرد کتنے لوگ تو طواف بھی کرتے ہیں، اور وہ ان کو پکارتے ہیں مال، اولاد اور دولت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے علاوہ. تو وہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ جو مسجدوں میں اللہ کو پکارتے ہیں اور قبروں میں جا کر ان ولیوں کو پکارتے ہیں. تو کیا پھر یہ سچے ہیں اپنے اس دعوے میں، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کہنے میں؟ بالکل بھی نہیں، اللہ کی قسم ہے یہ اپنے اس قول میں سچے نہیں، کیونکہ یہ سب سے جھوٹے لوگ ہیں، کیونکہ ان کے جو اعمال ہیں وہ ان کے قول کی تکذیب کرتے ہیں. ان کے یہ جو اعمال ہیں، شرکیہ اعمال، وہ ان کے اس قول تلفظ کرنے کو لا الہ الا اللہ کے اس کو تکذیب کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں. تو اسی لیے انسان پر یہ ضروری ہے کہ جب بھی وہ کہے لا الہ الا اللہ تو وہ اسے سچے دل سے کہے، سچائی سے کہے، اس پر یقین رکھتے ہوئے، اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا. بلکہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، نہ اپنے قول سے نہ اپنے فعل سے. جو کوئی بھی وہ شخصیت ہو، جتنی بھی بڑی شخصیت ہو، وہ اس کو اللہ کے ساتھ اس کی عبادت کے حق میں شریک نہ کرے. اور یہ جو معاملہ ہے بہت ہی خطرناک معاملہ ہے، تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے بچے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں جو کہ صحیح حدیث ہے، قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا
کہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ نے ہم سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ یعنی کہ ابن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ سواری پر سوار تھے. یعنی معاذ بن جبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے ان کی سواری پر. تو آپ نے فرمایا یا معاذ ابن جبل، کہ اے معاذ ابن جبل. تو انہوں نے جواب دیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، کہ میں حاضر ہوں اے رسول اللہ آپ کی خوشی کے لیے. پھر آپ نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ. تو انہوں نے پھر جواب دیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. 3 دفعہ اس طرح ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ صدقا من قلبہ، کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں دل کی سچائی سے، یعنی گواہی دیتا ہے دل کی سچائی سے. الا حرمہ اللہ علی النار، سوائے اس کے کہ اللہ اسے جہنم کی آگ پر حرام قرار دے دے گا. اور یہ جو حدیث ہے متفق علیہ ہے، اور یہ جو لفظ ہے بخاری کا ہے. تو شیخ فرماتے ہیں دیکھیں کہ کیا کہا معاذ بن جبل سے، صدقا من قلبہ، اپنے دل کی سچائی سے. تو آپ دیکھیں یہ جتنی بھی احادیث اور آیات پیش ہو رہی ہیں اس میں لا الہ الا اللہ کی شرائط مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی ہیں. تو اسے علماء نے جمع کر دیا ایک جگہ پر. تو اسی لیے جو پچھلی نشست میں اس رسالے کے آغاز میں شیخ نے جو اعتراض کرنے والوں کا اعتراض ہے اس کو پیش کر کے اس کا رد کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں یہ شرائط کہاں سے آئیں، کس حدیث میں ہیں کہ 7 شرائط ہیں یا 8 ہیں یا 9 ہیں یا 10 ہیں، کہاں پر لکھی ہیں؟ یہ تو اپنے آپ سے گھڑی گئی ہیں. تو اسی طرح شیخ نے کہا یہ تو اسی طرح ہے کہ جو عربی زبان کی جو گرامر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی گرامر کی کتاب نہیں تھی، نہ اس کے قاعدے کسی مرتب ترتیب میں ترتیب دیے گئے تھے. وہ تو ان کے بعد آنے والی پھر صدیوں میں جو نحو کے اور صرف کے اور بلاغت کے قاعدے ہیں ان کو جمع کیا گیا ترتیب سے. اسی طرح نماز کی جو شرائط ہیں وہ کسی بھی حدیث میں آپ کو نہیں ملیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اتنی شرائط ہیں. مختلف احادیث میں جمع ہے، علماء نے اس کو جمع کر دیا کہ ان احادیث کے مطالعے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے نماز کی اتنی شرائط ہیں اور وہ یہ ہیں، ترتیب دے دی لوگوں کو سکھانے کے لیے. تو اسی لیے اگر کوئی بندہ اعتراض کرے کہ آپ لوگوں سے دلیل مانگتے ہیں، آپ اہل دلیل ہیں، تو آپ نے کہاں سے شرائط جمع کی لا الہ الا اللہ کی؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ یہ شرائط موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں، متفرق تھے، علماء نے اسے جمع کر دیا. نعم. تو شیخ فرماتے ہیں کہ کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے دل کی سچائی سے کہے. تو آپ نے جو صدق ہے اسے اس کلمے کی شرائط میں سے قرار دے دیا. تو سچائی جو ہے وہ اس کلمے کے تعلق سے تب ہوگی کہ جب انسان اسے اپنی زبان سے کہے گا اور اس پر عمل کر کے دکھائے گا اپنے بدن کے اعضاء سے جو اس کی تصدیق کریں گے، جو کہ اس کی دل سے جس کا دار و مدار اس کا دل ہے. یعنی سچائی جو ہے وہ دل میں ہے، پھر وہ زبان پہ ظاہر ہوئی، پھر بدن کے اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں. نہ کہ منافقوں کی طرح جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورۃ المنافقون میں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ جب آپ کے پاس منافق آئیں گے، اللہ فرما رہا ہے اپنے پیغمبر سے کہ جب آپ کے پاس منافق آئیں گے تو وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ منافق جھوٹے ہیں. یعنی منہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل میں ان کے سچائی نہیں ہے، دل میں ان کے نفاق ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ جھوٹے ہیں اس میں وہ جو کہہ رہے ہیں، یعنی اپنے اس کلمے میں کہ لا الہ الا اللہ، یہ جھوٹ کی بنا پر کہہ رہے ہیں نہ کہ سچائی کی بنا پر. تو اسی لیے ان کے جو اعمال ہیں وہ ان کے قول کو جھٹلاتے تھے. تو اسی لیے انسان پر ضروری ہے کہ وہ حریص ہو اس عظیم شرط پر
یعنی لا الہ الا اللہ کے تعلق سے صدقی شرط پر۔ اگلی شرط جو پانچویں شرط ہے اس کے بارے میں شیخ رحمہ اللہ یعنی کہ شیخ بن باز کے الفاظ کی تشریح کر رہے ہیں شیخ سالم بامحرز، کہ پانچویں جو شرط ہے وہ ہے محبت، جو کہ منافی ہے بغض کے، نفرت کے۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے بہت ہی عظیم شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو کہنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی بنا پہ اسے کہے، اور اس کے رسول کی محبت کی بنا پر، دین اسلام کی محبت کی بنا پر، مسلمانوں اہل اسلام کی محبت کی بنا پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات کا حکم ہے ان کے ساتھ محبت کی بنا پر، اور ہر وہ چیز جو لا الہ الا اللہ کی مخالفت کرتی ہے اس سے بغض رکھتے ہوئے، اور ان کے ساتھ بغض رکھتے ہوئے جو اہل شرک اور نفاق ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو شرائط ہے، آپ دیکھیں کہ ان کے ساتھ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے صرف شرط نہیں گنی بلکہ شرط کا جو الٹ ہے اسے بھی گنا ہے، کہ ضروری ہے کہ شرط جو ہے اس کو صحیح طرح اس کی تطبیق کرنے میں، یعنی اس کو صحیح طرح اپنانے میں، اس کے جو منافی ہے، جو اس کے الٹ جاتی ہے، جو اس کو کینسل کرتی ہے، اس کو جانا جائے تاکہ اس سے بچا جائے اس شرط کو اپنانے میں۔ تو جو محبت کرنے والا ہے لا الہ الا اللہ سے، شیخ فرماتے ہیں وہ شخص ہے جس کی محبت لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ جتنی بھی متعلقہ چیزیں ہیں اس کی محبت ان سب سے، بلکہ اہل کفر کی جو محبت ہے اپنے باطل معبودات کے ساتھ ان سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ ان میں سے جنہوں نے یہ کہا تھا سورۃ البقرہ میں جس طرح آیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ اس کی برابری والے اپنے لیے لیتے ہیں، یعنی معبود بنا کر، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں کہ جس طرح وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی وہ اپنے معبودات جو انہوں نے گھڑے ہوئے تھے اپنے لیے، وہ ان کے ساتھ اتنی برابری کی محبت کرتے تھے جتنی اللہ سے کرتے تھے۔ تو ایک مومن جو ہے لا الہ الا اللہ کہنے والا، اس کی محبت سب سے بڑھ کے اللہ کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ لیکن جہاں تک ایمان والوں کا تعلق ہے تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا اسی آیت میں آگے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور وہ جو ایمان لائے ہیں ان کی محبت اللہ کے لیے سب سے زیادہ شدت والی ہوتی ہے، سب سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ تو یہ اہل ایمان ہے جن کی محبت لا الہ الا اللہ کے معنی کے تعلق سے سب سے مضبوط ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالی کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مومنوں کے لیے ہوتی ہے۔ اور وہ مومن کون ہے؟ وہ موحد ہیں جو اللہ تعالی کی توحید کو بجا لاتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقی طور پہ اللہ سے محبت کی ہے، اور اللہ تعالی کے دین سے محبت کی ہے، اور اس عظیم کلمے سے محبت کی ہے جو انہیں جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ جو ان کے لیے جنت میں ہمیشگی لکھ دے گا اگر وہ اس پر عمل کریں گے اخلاص نیت کے ساتھ۔ تو یہ جو محبت ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ جو محبت ہے ضروری ہے کہ اس کو بجا لانے کے لیے اس کی جو منافی شرط ہے جو کہ بغض ہے اور وہ ناپسندیدگی ہے یعنی نفرت ہے، انسان جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے اجتناب کرے اور وہ اللہ سے محبت کرے اور ان سے بھی محبت کرے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی کہ جو اہل ایمان ہیں، اور وہ ان سے بغض رکھے جو شرک کرتے ہیں اور جو اہل شرک ہیں، اور وہ اس سے بغض رکھے جو اللہ تعالی سے بغض رکھتا ہے۔ تو یہ صفت ہونی چاہیے ایمان کی۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ،
کہ جس کسی نے اللہ کی ذات کے لیے محبت کی، جس کسی نے اللہ کی ذات کے لیے بغض رکھا، جس کسی نے اللہ کی ذات کے لیے عطا کیا، جس کسی نے اللہ کی ذات کے لیے منع کیا، روک لیا، فقد استکمل الایمان، تو اس نے بے شک ایمان مکمل کر لیا۔ اور یہ جو روایت ہے سنن ابو داود کی روایت ہے، اور شیخ الالبانی نے اسے الصحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ثلاثۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، جس کسی میں بھی یہ تین چیزیں ہوں گی تو وہ ایمان کی مٹھاس کو پائے گا۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کے ہاں اللہ اور اس کا رسول سب سے بڑھ کر محبوب ہوں گے ان کے علاوہ دوسروں کے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور وہ کسی بھی شخص سے اگر محبت کرے تو وہ اس سے محبت نہیں کرتا سوائے اللہ کی ذات کے لیے۔ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، اور وہ نفرت کرتا ہے کہ کفر کے بعد وہ اس کی طرف لوٹے جس سے اللہ نے اس کو بچایا ہے۔ کما یکرہ ان یقذف فی النار، جس طرح کہ وہ نفرت کرتا ہے کہ اسے آگ میں، دہکتی آگ میں پھینک دیا جائے۔ اور یہ جو روایت ہے متفق علیہ ہے، اور یہ امام مسلم کا لفظ ہے۔ تو یہ بہت عظیم معاملات ہیں، اور یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالی کی محبت ہے، اور یہ اس چیز کی محبت ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالی محبت رکھتا ہے، اور اس چیز سے کراہیت ہے جو کہ کفر ہے، اور اہل کفر سے نفرت رکھنا۔ وہ ان کی جتنی بھی قسم کی ان کی مختلف ملتیں ہوں، ان سب سے، یہ نہیں کہ کسی ایک کافر ملت سے، بلکہ جتنے بھی ان کی اقسام ہیں کافروں کی، ان سب سے بغض رکھنا، اور جتنے بھی ان کے فرقے ہیں گمراہ کن، ان سب سے بھی۔ تو یہ جو محبت ہے یہ دل کے سوا نہیں ہو سکتی، اور اس کا جو مظہر ہے، اس کا جو ظاہر ہے، وہ انسان کے بدن پہ ظاہر ہوتا ہے، اور اسی سے اس کا دل، اس کا جو سینہ ہے، وہ اس سے انشراح ہے، اس کا صدر ہوتا ہے، ہر اس چیز کو اپناتے ہوئے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی دین کا حصہ ہے، چاہے وہ قرآن ہو، نماز ہو، عبادت ہو، اللہ کی فرمانبرداری ہو، ہر قسم کی۔ تو اس سے انسان کا دل جو ہے اس سے اس کا انشراح صدر ہوتا ہے، اور اس کی جو روح ہے وہ اس کی لیے تڑپ رکھتی ہے، اور وہ تڑپ رکھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے، اس کو اس کا علم حاصل کرے تاکہ اس پر عمل کر سکے، اور اپنی نفس کو متنفر پاتا ہے وہ شخص جو ان چیزوں سے محبت کرتا ہے، ہر قسم کی کفر سے، اور ہر قسم کے اس عمل سے جو انسان کو کفر کی طرف لے جانے والا ہو، اور ان چیزوں سے بھی کراہیت کرتا ہے جو معصیت میں شمار ہوتی ہیں۔ تو اس سے کیا حاصل ہوا کہ اللہ کے لیے محبت، اس کے دین کے لیے محبت، اور شرک سے بغض رکھنا، اور ہر وہ چیز جو شرک کی طرف لے جاتی ہے، یہ وہ معاملہ ہے جو ہر مسلمان مومن پر ضروری ہے، اور یہ ہی وہ عظیم محبت ہے جو لا الہ الا اللہ کی شرائط میں سے ہے۔ چھٹی شرط لا الہ الا اللہ کی جو ہے وہ ہے انقیاد، یعنی سپرد کرنا، اپنے آپ کو سپرد کرنا۔ انقیاد کا مطلب ہے سپرد کرنا، جس کے منافی ہے ترک، یعنی کسی چیز کو ترک کر دینا، تو یہ اس کا الٹ ہے۔ تو انقیاد کا کیا معنی ہے؟ شیخ فرماتے ہیں یعنی کہ لا الہ الا اللہ کے معنی کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یعنی اپنا سر جھکا دینا، اپنا سر خم تسلیم کر دینا، اور اسی سے مراد انقیاد کا مطلب استسلام ہے،
جو کہ اسلام کا حقیقی مطلب ہے. اسلام کا کیا مطلب ہے؟ استسلام، یعنی اپنے آپ کو سپرد کر دینا اس کلمے کے سامنے، اور جو کچھ بھی اس کلمے کی شرائط، اس کے تقاضوں میں سے ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور اس پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو جائے، اس عظیم کلمے پر، جس کے ذریعے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور اللہ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت میں مشغول ہو جائے، اور اپنے دل کو بھی اور اپنی زبان کو اور اپنے بدن کے حصوں کو سب کو دین اسلام کے سامنے جھکا دے، اس کے سپرد کر دے، اور توحید کے بھی اپنے آپ کو سپرد کر دے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورۃ لقمان میں، وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. تو جو بھی شخص اپنے چہرے کو اللہ کی طرف سپرد کر دیتا ہے، اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، اور وہ محسن ہوتا ہے یعنی اچھائی کرنے والا، نیک کام کرنے والا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک بہت ہی مضبوط کڑے کو تھام لیا. اور وہ کڑا کیا ہے؟ شیخ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ. یہ عروۃ الوثقی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ ہی وہ مضبوط کڑا ہے جسے اپنانے کا ذکر یہاں پر ہوا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الزمر میں فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے رب کی طرف توبہ طائب ہو کر لوٹو اور اپنے رب کے سامنے سر خم تسلیم کر لو، یعنی سر کو جھکا دو، یعنی کہ اس کو اپنے آپ کو سپرد کر دو. تو تم حقیقتاً جب لا الہ الا اللہ کہتے ہو تو اپنے آپ کو اس کلمے کے سپرد کرتے ہو، اور اس کے ذریعے یہ کلمہ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ کے دین میں اخلاص اپنانے پر آمادہ کرتا ہے، اور تمہیں شرک سے دور کرتا ہے اور غیر اللہ کی عبادت سے بھی، چاہے وہ شرک کسی بھی ہستی کی ہو، جو بھی جتنا بھی اس کا عظیم مرتبہ ہو، تو تم اس کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے. تو اسی لیے ضروری ہے انقیاد اپنانا، یعنی کہ سپردگی دینا اس کلمے کو، اور اس کلمے کا امتثال کرنا، یعنی اس کو عمل میں لانا، جو کہ لا الہ الا اللہ ہے. تو اس پر عمل جو ہے وہ دل سے بھی ہوتا ہے اور بدن کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے. تو دل جو ہے وہ اس کلمے کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اور اس کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتا ہے، اور جب وہ دل بھر جاتا ہے اس کلمے سے اور اس کے معنی سے، اور جو کچھ اس کلمے کی شرائط میں آیا ہے جن کا ذکر ہم ابھی کر چکے ہیں، تو پھر اس کا دل جو ہے اس کلمے کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو سپرد کر دیتا ہے، اور پھر وہ اس کی راہ پر چل پڑتا ہے. اور یہ جو راہ ہے توحید اور اخلاص کی راہ ہے، اور یہی راہ جو ہے اس کو کامیابی کی راہ کی طرف لے کر جاتی ہے. تو یہ جو شرط ہے اس کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ انقیاد جو ترک کے منافی ہے. یعنی کہ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اگر تم سے یہ کہا جائے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے میں سے یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور اطاعت کرو، تو کیا تم نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی، ان کی اطاعت کی؟ یعنی تم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھو. اور جب تم سے یہ کہا جائے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی جائے ہر اس معاملے میں جس کا انہوں نے حکم دیا ہے، چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، تو کیا تم نے نماز پڑھی؟ کیا تم نے زکوٰۃ ادا کی اگر تم صاحب مال تھے؟ یا تم نے روزہ رکھا؟ یعنی یہ سارے سوال انسان اپنے آپ سے پوچھے جو کلمہ گو ہے، تاکہ وہ اپنے آپ کو پرکھ سکے ان سوالوں سے، کیا میں واقعی عملاً لا الہ الا اللہ پر ہوں ان شرائط کی روشنی میں؟ تو جو شخص بھی اس کلمے کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے گا، اس کے اپنے آپ کو سپرد کر دے گا،
تو جب اسے یہ کہا جائے گا تم پر واجب ہے کہ تم اپنے والدین کی فرمانبرداری کرو اللہ کی فرمانبرداری میں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے، تو کیا تم نے اس میں اطاعت دکھائی، تم نے اس میں فرمانبرداری دکھائی؟ اور لا الہ الا اللہ کے معنوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم اپنی داڑھی کو چھوڑ دو، یعنی اپنی داڑھی کو مت مونڈو، تو کیا تم نے اپنی داڑھی کو چھوڑا یا مونڈا؟ یعنی یہ سوال کیا ہے کہ ان سوالوں سے پتہ چلتا ہے انسان کی پرکھ ہوتی ہے کہ یہ شرائط اس میں موجود ہیں کہ نہیں۔ اور لا الہ الا اللہ کے معنوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم اپنے پڑوسی کو اور اپنے مہمان کی کرم نوازی کرو، تو کیا تم نے ان کی کرم نوازی کی؟ کیا تم نے جو کچھ شریعت میں احکام آئے ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر دکھایا؟ تو یہ جو کلمہ ہے اس کے معنی کے بامقابل ایسے عظیم معاملات ہیں جن کی حقیقت تب ہی پتہ چلتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو پرکھتا ہے لا الہ الا اللہ کی ان شرائط کی روشنی میں۔ ساتویں جو شرط ہے اور آخری شرط ہے، اور اسی پر انشاءاللہ اکتفا کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ قبولیت، یعنی اس کلمے کو قبول کرنا، اور قبول کی منافی کیا ہے، اس کا الٹ کیا ہے؟ رد، یعنی اس کو رد کرنا۔ شیخ فرماتے ہیں یعنی کہ تم اس کلمے کو قبول کرو، نہ کہ اس کو رد کرو، اور اس کو جب تم قبول کرو تو اس کے معنی کے ساتھ اور اس سے راضی ہوتے ہوئے اس کو قبول کرو، بغیر کسی تکبر کے، کیونکہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کی بہت ہی عظیم شان ہے، اس کا بہت عظیم مرتبہ ہے کہ تم اس سے راضی ہو، اور ہر اس چیز سے جس کی طرف یہ تمہیں لے کے جاتا ہے یہ کلمہ، تو نہ تو تم تکبر اپناؤ جس طرح کے مشرکین تکبر اپنایا کرتے تھے اس کو قبول کرنے میں، جس طرح کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ صاد میں اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سارے معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو ایک بہت عجب چیز ہے، یہ تو ایک بہت حیرت انگیز چیز کر دی ہے اس نے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں فرمایا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ بے شک جب ان سے یعنی مشرکوں سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ، تو وہ اس پر تکبر کھایا کرتے تھے، اس پر تکبر کھایا کرتے تھے۔ اور ان میں سے ایسے بھی تھے جو کہا کرتے تھے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، تو کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑیں گے ایک پاگل شاعر کے لیے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان برے القاب سے وہ بلایا کرتے تھے۔ جہاں تک ایک مسلمان کا تعلق ہے، آگے شیخ فرماتے ہیں، تو پھر وہ اس کلمے کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہے، اس کو اپنے آپ کو سپرد کرتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے، اور ہر اس چیز کو قبول کرتا ہے جو اس کلمے کے ساتھ آئی ہے، اور ہر اس چیز کو قبول کرتا ہے جو اس کلمے کا معنی دلالت کرتا ہے بطور عمل، اور نہ ہی وہ اس کا رد کرتا ہے، تو وہ اس کا رد نہیں کرتا کسی بھی پہلو سے، کسی بھی زاویے سے، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے بدن کے اعضاء سے، نہ اپنے فعل سے، بلکہ وہ اس کو مکمل طور سے قبول کرتا ہے۔ بلکہ آٹھویں شرط بھی ہے، جس طرح کہ رسالے کے آغاز میں بتایا گیا تھا، کچھ علماء نے اختصاراً 7 شروط گنی ہے، کچھ علماء نے 8 شروط گنی ہے، کہ جو یہ 8ویں شرط ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہوئے اس کی سنگینی کو۔ پھر جو علماء ہیں کچھ نے 9 شرائط گنی ہے، اس میں کیا شامل کیا ہے کہ زبان کا تلفظ اس کے لیے جو قدرت رکھتا ہو، یعنی جو گونگا نہ ہو۔ اور کچھ علماء ہیں انہوں نے کہا نہیں 10 شرائط ہیں، اور وہ 10ویں شرط کیا، انہوں نے کہا کہ وہ اس کلمے پر وفات پائے۔ صحیح، تو حقیقتاً 7 ہوں، 8 ہوں، 9 یا 10، 7 جو ہے وہ اختصار کے طور پر ہے، مطلب مختصراً بیان کی گئی ہیں، باقی جو ہے
پھر وہ اس کی تفصیلات میں آتی ہیں یہ ساری چیزیں. تو 8ویں جو شرط ہے شیخ ابن باز فرماتے ہیں وہ شرط ہے الکفر بما یعبد من دون اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ عبادت کی جانے والی چیزوں کا کفر کرنا، ان کا انکار کرنا، یہ 8ویں شرط ہے. شیخ فرماتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ براءت کا اظہار ہے، یہ ہے براءت کا اظہار، اور یہ لا الہ میں پایا جاتا ہے، یعنی کلمے کا جو پہلا حصہ ہے لا الہ، یہ اس میں پایا جاتا ہے. اس میں نفی ہے ہر قسم کے باطل معبود کی، اور یہ براءت کا اعلان ہے جس سے ان سارے معبودات سے براءت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور ہر اس دین سے جو باطل معبودات کو اپناتا ہے، اور ہر چیز سے جو باطل معبودات میں شمار ہوتی ہے. اس کے بعد اس بات کیا جاتا ہے الا اللہ کا کہہ کر، سوائے اللہ کے جو العظیم العلیم الحکیم الواحد الاحد الصمد ہے. تو یہاں پر اس کلمہ گو جو ہے وہ ہر قسم کی شرک سے اپنے آپ کو بری کر دیتا ہے، اور وہ اس کا انکار کر دیتا ہے، اور اپنے آپ کو اس سے دور کر لیتا ہے، اور وہ اقرار کرتا ہے کہ یہ جتنی بھی ملتیں ہیں یہ گمراہ کن اور مشرک ہیں، اور ان ملتوں کے جو لوگ ہیں ان کو اپنانے والے اور ان ادیان کو اپنانے والے وہ سب کے سب اہل جہنم میں سے ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور اس کے بعد پھر توحید کا اقرار ہوتا ہے الا اللہ سے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبودیت کا اقرار ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو بھی طاغوت کا انکار کرتا ہے. اور طاغوت کیا ہے؟ طاغوت ہی کفر ہے، طاغوت کا مطلب کفر ہے، اور وہ غیر اللہ کی عبادت ہے جس کی ہر قسم سے براءت کرنا ضروری ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، اور وہ ایمان لاتا ہے اللہ پر، یعنی وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کفر کرتا ہے طاغوت کا اور ایمان لاتا ہے اللہ پر، فقد استمسک، تو اس نے تھام لیا بالعروۃ الوثقی، ایک مضبوط کڑے کو. اور یہ عروۃ الوثقی کیا ہے حقیقتاً؟ لا الہ الا اللہ. ابی مالک اور ان کے والد سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، جس کسی نے بھی لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا کفر کیا، تو اس نے اپنے مال اور اپنے خون کو حرام قرار دے دیا. یعنی حرام قرار دے دیا یعنی کہ اس کا مال اور خون جو ہے وہ حرام ہے، کہ اس کو نہیں بہایا جا سکتا، اس کے مال کو ہڑپ نہیں کیا جا سکتا. وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اور باقی اس کا حساب اللہ پر ہے، اس کے اعمال کا. اور یہ جو حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور طاغوت کا کفر نہیں کرتا، اور وہ یہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں تو عیسائیوں کو خیر پر پاتا ہوں اور میں یہودیوں کو بھی خیر پر پاتا ہوں، اور ہم تینوں جو دین ہیں وہ ایک دوسرے کو پورا کرتے ہیں، تو ایسا جو شخص ہے اس نے لا الہ الا اللہ کو نہیں جانا، اور ایسا جو شخص ہے اس نے اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ کے سپرد نہیں کیا، نہ ہی اس نے کفر سے براءت کا اظہار کیا. اور یہ جو دین ہے جس پر وہ ہے وہ باطل دین ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی بھی دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی چاہت رکھے گا تو وہ اس سے کبھی بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس کی کہ محمد کی جان جس کے ہاتھوں میں ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی،
کہ کوئی بھی اس امت سے میرے بارے میں نہیں سنے گا، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی، ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به، اور وہ مرتا ہے اور وہ ایمان نہیں لاتا اس پر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، الا كان من اصحاب النار، سوائے یہ کہ وہ جہنم والوں میں سے ہوگا، وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔ اسے امام مسلم نے روایت فرمایا ہے۔ تو حاصل کیا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ضروری ہے ہر اس چیز میں جو وہ لے کر آئے، اور وہ یہ دین اسلام ہے، اور یہی لا الہ الا اللہ کے معنی پر سر جھکانا حقیقتاً یہ ہے، اور اسی سے اس کا صحیح معنی اجاگر ہوتا ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ کفر اور اس کے اہل سے براءت کا اظہار کرنا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ کہ جب وہ یہ کہے، جب آپ یہ کہیں گے کہ جو نصارہ ہیں، یعنی کہ جو عیسائی ہیں، بلکہ عیسائیت جو ہے وہ کفر ہے اور یہ باطل دین ہے، اور یہودیت جو ہے یہ کفر ہے اور یہ باطل دین ہے، اور اسی طرح ہر دین جو ہے دین اسلام کے علاوہ وہ باطل دین ہے، جب آپ اس کو باطل قرار دیں گے کہ اس کے جو پیروکار ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہوں گے، سوائے دین اسلام کے لوگ۔ جس طرح کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کے بارے میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا بے شک میں بری ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس کے کہ جس نے مجھے بنایا اور وہی مجھے ہدایت دے گا، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الممتحنہ میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، فرماتے ہوئے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، بے شک تمہارے لیے بہترین مثال ہے ابراہیم میں اور ان میں جو ابراہیم کے ساتھ تھے، اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ یقیناً ہم براءت کرتے ہیں تم سے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، کفرنا بکم، اور ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، یعنی تم اور تمہارے باطل الہوں کا ہم تمہارا کفر کرتے ہیں۔ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی شروع ہو گئی ہے اور نفرت پیدا ہو گئی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، جب تک کہ تم اللہ وحدہ پر ایمان نہیں لے آتے۔ یعنی کتنے واضح الفاظ ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کے اہل شرک کی طرف۔ تو اسی لیے ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک کی ہر قسم سے براءت کا اظہار کرے، اور ہر باطل دین سے بھی، سوائے دین اسلام جو کہ حق کا دین ہے، جو کہ حقیقتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرمانبرداری ہے، اس کی توحید کو بجا لانا ہے، اس وحدہ کی عبادت کو بجا لانا ہے، اس کے علاوہ دوسروں کی عبادت کو ترک کرتے ہوئے، اور اس کے سامنے سر خم تسلیم کرنے کا یہی نام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا یہی نام ہے، اور ان کی اتباع کا بھی، اور ان سے محبت کرنا اور اس پر چلنا جس سے وہ راضی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا۔ نعم۔ تو اختتام میں شیخ فرماتے ہیں کہ یہ وہ 8 شرائط ہیں۔ بعض اہل علم نے ایک اور شرط ذکر کی ہے، وہ کیا ہے کہ زبان سے تلفظ کرنا، کہ زبان سے تلفظ کرنا ضروری ہے، سوائے اس شخص کے جو گونگا ہو تو پھر وہ معذور ہے، اس کو عذر ہے، یعنی اس کا تلفظ کرنا یعنی کہ اس کو زبان سے کہنا، کہ یعنی لا الہ الا اللہ ظاہری طور پر یعنی آواز سے کہنا۔ اور کچھ اہل علم ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس میں 10ویں جو شرط ہے اس کو بھی شامل کر دیا، اور وہ کیا ہے کہ اسی پر وفات پانا، اسی پر موت آنا، کہ انسان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی پر
وفات پائے، یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کی لا الہ الا اللہ کے کہنے کے بعد ردت کا فعل اس سے نہ ہو، کوئی بھی ردت کا فعل اس سے صادر نہ ہو، تو ضروری ہے کہ انسان جو ہے اس پر وفات پائے تاکہ یہ جو گواہی ہے یہ اس کو اہل جنت میں شمار کر دے، اس کی بنا پر جو وہ عمل کیا کرتا تھا۔ اور اگر اس کے اعمال میں کوئی ایسے گناہ شمار ہیں جو شرک کے علاوہ ہیں، شرک اکبر کے علاوہ ہیں، تو یہ اس کا باعث بنیں گے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ نہ رہنے کے، بلکہ پھر وہ جنت میں بالآخر جائے گا اور پھر جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یعنی کہ جو انسان موحد ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، اس کی ان سارے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے، ان کی شرائط کو پورے کرتے ہوئے، لیکن شرک اکبر کے علاوہ اس کے گناہ ہیں، تو پھر یہ جو کلمہ ہے اس کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے سے بچائے گا اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور پھر آخر میں شیخ جو ہے حافظ الحکمی رحمہ اللہ کے جو نظم ہے جس میں انہوں نے ان سات شرائط کو جمع کیا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ ترغیب بھی دیتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں اور ان کے جو بچے ہیں وہ ان نظموں کو یاد کریں، جس سے آسانی سے وہ ان شرائط کو یاد کر سکتے ہیں۔ اور اسی پر شیخ جو ہے اختتام کرتے ہیں اس رسالے کا، اور انشاءاللہ ہم بھی آج کی اس نشست کا اس پر ہی اختتام کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی بہتر جانتا ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔